بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت قرآن کی اس صورت کو 7 بار پڑھ لو، ہر بیماری سے چھٹکارا۔ یقین نہ ہو تو پڑھ کے دیکھنا، جسم سے ہر بیماری بھاگ جائے گی انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، آج کا یہ بیان، یہ روحانی گفتگو ہماری زندگی کے سب سے بڑے مسئلے یعنی بیماری اور شفا کے گرد گھومتی ہے۔ آج کے دور میں اگر انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ صحت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان صحت کی دولت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی ایسی موذی اور پراسرار بیماریاں ہمارے جسموں کو گھیر رہی ہیں، جن کی تشخیص کرنا یا جن کا علاج کرنا بڑے سے بڑے میڈیکل سائنسدانوں کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، گردے کے امراض، دل کی پیچیدگیاں اور وہ نفسیاتی بیماریاں جن کا انسان صرف نام سنتا ہے اور روح کانپ اٹھتی ہے۔ ان بیماریوں سے نجات کے لیے ہم دن رات ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، مہنگے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور لاکھوں روپے کی دوائیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے علاج کو ایک سبب بنایا ہے اور ہمیں اسباب کے دائرے میں علاج ضرور کروانا چاہیے، مگر ہم ایک بنیادی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شفا کا اختیار دوا یا ڈاکٹر کے پاس نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس ذات کے پاس ہے جس نے ہمیں اور اس بیماری کو پیدا کیا ہے۔ ہم اس مسبب الاسباب کو چھوڑ کر صرف اسباب کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب سبب کام نہیں کرتا تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب مومن کو بیماری آتی ہے تو وہ اسے صرف تکلیف نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک خصوصی التفات ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رب چاہتا ہے کہ اس کا بندہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کی بارگاہ میں آ جائے۔ بیماری مومن کے لیے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے امید کا سب سے بڑا مرکز ہے کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ بڑی بڑی بیماری اور تکلیف میں صبر کرنے والے کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہوگا۔ محترم عزیزو، یہ صبر، یہ یقین اور یہ امید ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر صرف خاموش بیٹھ جانا نہیں، بلکہ صبر یہ ہے کہ اپنی تکلیف میں بھی زبان پر کوئی شکوہ نہ لائیں، دل میں رب کی رضا کو قبول کریں اور ساتھ ہی اسباب کے دائرے میں رہ کر اس ذات کو پکاریں جو شفا کا اصل سرچشمہ ہے۔ ذرا صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھیں، تاریخ بھری پڑی ہیں کہ کیسے بڑے بڑے نیک لوگ شدید ترین بیماریوں سے دوچار ہوئے، مگر ان کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہ آئی۔ انہوں نے بیماری کو اللہ سے مزید قرب کا ذریعہ بنایا۔ یہ بیماری ان کے لیے درجوں میں اضافہ اور گناہوں کی معافی کا سبب بن گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام انسان اور ایک مومن میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ عام انسان مایوس ہوتا ہے، گلہ کرتا ہے اور بعض اوقات کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن مومن کا دل اللہ کی طرف جھکا رہتا ہے اور اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں: الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے
اللہ کا شکر ادا کرنا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اور اسے ادا کرنے کے کئی خوبصورت طریقے ہیں۔ دل سے کہہ دیں الحمدللہ، صبح و شام اللہم لک الحمد جیسے اذکار پڑھیں، نعمت ملنے پر فوراً شکر کے کلمات ادا کریں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت، صحت، گھر، روزی، امن، ایمان کو دل میں یاد کریں اور ان پر خوش ہوں۔ دل میں یہ یقین رکھیں کہ ہر نعمت اللہ کی رحمت سے ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ صدقہ، بھلائی اور دوسروں کی مدد کرنا شکر ادا کرنے کا عملی طریقہ ہے۔ ہمیشہ مثبت پہلو دیکھیں، جو چیز نہیں ملی اس پر افسوس کے بجائے جو ہے اس پر شکر کریں۔ خوشی یا کسی نعمت پر فوراً اللہ کے سامنے سجدہ کر کے شکر بجا لائیں۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں کبھی ہماری طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتے۔ جب ایک انسان بیماری کے عالم میں نماز نہیں چھوڑتا، ذکر سے غافل نہیں ہوتا اور دعاؤں میں مصروف رہتا ہے تو اللہ اسے بے حساب اجر سے نوازتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ اگر بندہ بیماری کے سبب اپنے معمول کے وظائف اور نفلی عبادات ادا نہیں کر پاتا تو اللہ تعالی اسے بستر علالت پر لیٹے لیٹے بھی وہی ثواب عطا فرماتے ہیں جو وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ یہ ہمارے رب کا کتنا بڑا کرم اور انعام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیماری مومن کی ترقی کا سبب بنتی ہے، نہ کہ رکاوٹ کا۔ محترم عزیزو، ہمیں اس وقت خاص طور پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے جسم کو امانت کے طور پر دیا ہے، اور اس امانت کی حفاظت کے لیے جہاں ہمیں علاج کروانا ضروری ہے، وہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی بہترین دوا بھی تب تک اثر نہیں کرے گی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ اس زمن میں ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری نے طویل عرصے تک گھیر لیا تو انہوں نے کسی انسان سے مدد نہیں مانگی، بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: بے شک مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور آپ یعنی اے اللہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا انتہائی عظیم ہے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صرف اپنی تکلیف کا ذکر کیا اور باقی اللہ کی رحمت پر چھوڑ دیا۔ اس دعا میں نہ کوئی شکوہ تھا، نہ جلد بازی کی فرمائش، بلکہ صرف اپنے حال کا بیان اور رب کی رحمت کی امید۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں صحت کاملہ عطا فرمائی، ان کے جسم کو دوبارہ شفا سے بھر دیا اور ان کے اہل و عیال اور مال و دولت کو دوگنا واپس لوٹا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بیماری کی آخری حد پر صرف رب کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر حضرت ایوب علیہ السلام جیسی عظیم ہستی اس آزمائش سے گزریں تو ہمارا بیمار ہونا بھی اس دنیا کے امتحان کا ایک حصہ ہے۔ محترم عزیزو، ہماری نسلیں آج اس یقین سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے سے علاج خریدا جا سکتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ شفا خریدنا ممکن نہیں، شفا آسمان سے اترتی ہے۔ دعا کے ذریعے، صدقے کے ذریعے اور استغفار کے ذریعے ہمیں اپنی عادات کو بدلنا ہوگا۔ جب بھی جسم میں درد اٹھے یا بیماری محسوس ہو، ہمارا پہلا قدم ڈاکٹر کی طرف نہیں بلکہ جائے نماز کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارا پہلا رد عمل دوا کی بوتل کی طرف نہیں بلکہ 2 رکعت نماز
اور اللہ کے کلام کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایمان کی تربیت ہے۔ یہ تو تھی بڑی بیماریوں کی بات، لیکن بعض اوقات ہمیں چھوٹی چھوٹی بیماریاں جیسے دائمی درد سر، بے چینی یا بے خوابی بھی گھیر لیتی ہیں۔ ان تکالیف کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں ہمارے روحانی مسائل سے ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں سکون نہیں رہتا۔ نماز میں سستی، ذکر میں غفلت اور قرآن سے دوری ہمارے دلوں کو بیمار کر دیتی ہے، اور دل کی بیماری بالآخر جسم کو بھی بیمار کر دیتی ہے۔ اس لیے شفا کا عمل ایک مکمل پیکج ہے جو جسم اور روح دونوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سکھایا کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کے اسماء الحسنہ کو وسیلہ بنانا شفا کے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کو دیکھتے تھے تو اس کے لیے مخصوص دعائیں کرتے تھے، لیکن محترم عزیزو، ہماری بیماریوں کا ایک اور بڑا سبب ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے، اور وہ ہے ہماری بدعمالیاں اور گناہ۔ ہم دن رات غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، حقوق العباد پامال کرتے ہیں، اپنے خالق کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کے دلدل میں دھس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یاد دلانے کے لیے دنیا میں ہی مختلف انداز سے پکڑ فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول ہے کہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر گناہ کی وجہ سے، اور کوئی مصیبت ٹلتی نہیں مگر توبہ کی وجہ سے۔ یہ بات ہماری بیماریوں کے معاملے میں حرف آخر ہے، لہٰذا آج ہمارے اس عمل کا سب سے پہلا اور اہم قدم یہ ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور توبہ کا بہترین عمل استغفار ہے۔ استغفار صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ بیماریوں، غموں، رزق کی تنگیوں اور ہر طرح کی پریشانیوں کو بھی ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم شفا چاہتے ہیں تو ہمیں استغفار کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس روحانی طاقت کی طرف جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ہدایت، نور اور رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی خود دی ہے کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس کی ہر آیت میں ایسی غیر معمولی تاثیر ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی دوا میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اور آج کا ہمارا وظیفہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ سے متعلق ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ کی حمد، اس کی وحدانیت، دعا اور بندگی سب کچھ شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ الفاتحة الکتاب اعطی من الاجر کانما قرأ ثلثی القرآن، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے کو ثواب ایسا ملتا ہے جیسے اس نے قرآن کا 2/3 پڑھ لیا۔ قبر میں سب سے پہلا سوال، بعض علماء نے لکھا ہے کہ قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی توفیق دی جائے گی، کیونکہ یہ ایمان، توحید اور آخرت کی دعا کا خلاصہ ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ ایک صحیح حدیث کے مطابق ایک صحابی نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بچھو کے ڈسے ہوئے ایک سردار کو دم کیا اور اللہ نے اسے فوری شفا دے دی۔ اس کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو دم کے طور پر استعمال کرنے کی تصدیق فرمائی۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے، اور اس عظیم الشان وظیفے کے لیے جو وقت چنا گیا وہ سب سے زیادہ بابرکت وقت ہے تہجد کا وقت۔ یہ وہ سنہری وقت ہے جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی دعا کرنے والا، کیا کوئی ایسا ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہو اور شفا مانگ رہا ہو۔ تہجد کی نماز صرف ایک نفل نہیں بلکہ اللہ سے قرب کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، اور اس وقت کی گئی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تہجد کا وہ سکون اور خاموشی، وہ خلوت اور عاجزی انسان کو براہ راست اللہ کی رحمتوں سے جوڑ دیتی ہے، اور بیماری کے لیے کی گئی دعا تیر کی طرح سیدھی نشانے پر جا لگتی ہے۔ تہجد کے وقت کی فضیلت کا ذکر قرآن اور احادیث میں بار بار آیا ہے کہ اس وقت کی آہوزاری انسان کو جہنم سے بھی نجات دلانے کا سبب بنتی ہے۔ اب آئیے ہم اس مکمل عمل کے طریقہ کار کو پوری تفصیل اور روحانی گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، جس میں ہر قدم اللہ کی طرف رجوع کا ایک مظہر ہے۔ محترم عزیزو، آپ نے یہ عمل تہجد کے وقت خلوت میں پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تہجد کے نوافل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ دنیا اور دنیا کے خیالات سے مکمل طور پر منقطع ہو کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور نوافل کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہیں۔ یہ عمل صرف ایک دن کا نہیں بلکہ شفا کے حصول تک، یا کم از کم 21 دن تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ درود پاک سے آغاز کریں، یعنی 7 دفعہ پورے یقین، محبت اور ادب کے ساتھ 7 مرتبہ درود پڑھیں، یعنی بہتر ہے درود ابراہیمی۔ درود پاک آپ کے اس عمل کو قبولیت کا لباس پہناتا ہے۔ اس کے بعد پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا شافی یا شافی یا شافی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ورد کریں۔ پھر گناہوں سے توبہ اور استغفر اللہ کی ایک تسبیح یعنی 100 بار سچے دل سے نادم ہو کر پڑھیں۔ اس کے بعد اصل عمل پورے دھیان، توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ ہر بار جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو تصور کریں کہ آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں تو یقین کریں کہ آپ صرف اللہ سے مدد اور شفا مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو دعا کریں، یا اللہ مجھے صحت اور عافیت کے راستے پر چلا۔ 7 مرتبہ پڑھنے کی تاکید اس لیے ہے کہ یہ دم اور شفا کے لیے مستند تعداد ہے۔ آخر میں دوبارہ وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا 7 مرتبہ پڑھیں، تاکہ عمل ہر کمی سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے۔ محترم عزیزو، یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اب وہ مبارک وقت ہے جب آپ انتہائی عاجزی اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، اپنی بیماری کا ذکر کریں اور مکمل یقین کے ساتھ شفا کی بھیک مانگیں۔ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ میں نے تیرے کلام کو وسیلہ بنایا ہے، مجھے میرے نبی کے صدقے شفا عطا فرما۔ دعا کے بعد دونوں ہاتھوں پر 3 بار پھونک مارے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ اگر
گھر میں کوئی اور مریض ہے تو اس پر بھی دم کریں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد کسی صاف پانی کے گلاس پر 3 بار دم کریں اور وہ پانی مریض کو پلائیں۔ مریض کے سر پر یا متاثرہ حصے پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے کلام کی برکت سے یہ پانی اور دم دونوں شفا کا ذریعہ بنیں گے۔ اس عمل کی تلقین ہر اس شخص کو کریں جو بیمار، پریشان یا مالی تنگی کا شکار ہے۔ یہ عمل کامل یقین اور تسلسل کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ شفا ضرور ملے گی۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بہت بڑی سے بڑی بیماری کو بھی ایک سیکنڈ میں ختم کر سکتا ہے۔ اب آخر میں اس بات کا پختہ عہد کیجئے کہ آپ اس عمل کو اپنے روزمرہ کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ اللہ کے ذکر اور اس کے کلام میں وہ طاقت ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کر سکتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ روحانی پیغام دوسروں تک پہنچا کر آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں۔ اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں اور گروپس میں شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی شفا کو حاصل کر سکیں۔ ایسے ہی مستند اور پرتاثیر وظائف کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ کمنٹس میں حصول ثواب، رزق کی کشادگی اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک سا نام ضرور تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی ہر بیماری اور آخرت کے ہر عذاب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستو، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔